السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے مننے اچھے اچھے بہادر ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، خوش آمدید۔ جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی دیس دیس کی مزیدار کہانیاں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں شمالی امریکہ کی ایک کہانی۔ جانتے ہیں نا کہ دو بر اعظم ہیں، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ۔ شمالی امریکہ میں زیادہ ریڈ انڈین رہتے ہیں اور ایک ملک ہے کینیڈا، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ چلیے آتے ہیں کہانی کی جانب، اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کہانی سننے سے پہلے تمام کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے چندا کا کھلونا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، شمالی امریکہ میں ایک ریڈ انڈین لڑکا رہتا تھا جس کا نام چندا تھا۔ اس کی جھونپڑی نما جھگی ایک ٹھاٹھے مارتے شور مچاتے دریا کے کنارے بنی ہوئی تھی۔ وہ اس جھگی میں اپنے والدین اور ننھی سی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد شکار کے لیے جاتے تھے اور اس کی ماں جھونپڑی میں رہ کر کھانا بناتی تھی اور کپڑے سیا کرتی تھی۔ اس کی ننھی بہن کو کپڑے کے جھولے میں درخت کی شاخوں سے باندھ دیا جاتا تھا، جہاں وہ مزے سے جھولتی رہتی، لیکن چندا جھگی کی بجائے باہر کھیلنے جاتا تھا۔ وہ دریا کے ساتھ دوڑتا جاتا، گلہریوں کی سی پھرتی سے درختوں پر چڑھتا، مچھلی کی طرح دریا میں تیرتا۔ وہ ایک پرندہ تھا جو ہر وقت نیلے آسمانوں میں اڑنا چاہتا تھا۔ چندا کے پاس بہت سے کھلونے تھے جو اس کے ابا نے اسے بنا کر دیے تھے۔ اس کے پاس ایک گیند تھا جسے اس کے ابا نے مختلف جانوروں کی کھالوں کو سکھا کر بنایا تھا، لیکن جو کھلونا اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا وہ تھی لکڑی کی ایک ننھی سی کشتی، اور پھر اس کا ترکش اور تیر کمان۔ کشتی درخت کی چھال سے بنائی گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک لمبی تار بندھی ہوئی تھی جسے چندا مضبوطی سے پکڑے رکھتا تھا۔ وہ کشتی کو دریا کی لہروں میں تیرنے کے لیے نہ چھوڑتا تاکہ لہریں کشتی کو بہا کر نہ لے جائیں۔ اس کے تیر اور ترکش کو صنوبر کی لکڑی کی چھڑیوں سے بنایا گیا تھا، اور وہ ان تیروں سے درختوں کو نشانہ بناتا رہتا تھا۔ وہ سوچتا کہ کب وہ بڑا ہو اور اپنے والد کے ساتھ شکار پر جایا کرے۔ ایک دن چندا اپنی کشتی سے کھیلنے دریا کنارے گیا۔ آہستگی سے اس نے کشتی کو دریا میں چھوڑا اور پھر کنارے کنارے اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ دریا کنارے کے قریب پرسکون تھا۔ پھر چندا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ کشتی کو چھوڑ دے اور دیکھے وہ لہروں پر کیسے تیرتی ہے۔ اسے بھروسہ تھا کہ کشتی درختوں کی جڑیں جو کنارے کے اندر دور تک گئی ہوئی ہیں اس کو گم نہیں ہونے دیں گی، لہٰذا اس نے رسی کھولی اور کشتی کو خود ہی تیرنے دیا۔ کشتی دریا کے کنارے کے ساتھ آگے بڑھتی گئی اور چندا بھی دریا کنارے دوڑتا رہا، تب تک جب وہ درختوں کی جڑوں میں پھنس کر رک نہیں گئی۔ چندا نے کشتی دریا سے نکالی اور اسے لے کر پھر ادھر دوڑ پڑا جہاں اس نے کشتی کو چھوڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رسی کے بجائے خود کشتی زیادہ اچھا سفر کرتی ہے، کیوں نہ میں اسے دوبارہ پانی میں چھوڑ دوں۔ مگر جیسے ہی اس نے کشتی کو پانی میں چھوڑا، جلد ہی ایک لہر اسے بہا لے گئی۔ اس سے پہلے کہ چندا اسے پکڑتا، کشتی بہت دور جا چکی تھی اور اب وہ دریا کے عین درمیان بہتی ہوئی جا رہی تھی۔ چندا سخت پریشان تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ دریا بہت گہرا اور اس کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ وہ صرف کنارے پر کھڑا کشتی کو دریا کی موجوں سے لڑتا ہوا دیکھتا رہا۔ کچھ لمحے دریا کے کنارے دوڑتا رہا، لیکن اس دوڑ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آخر وہ واپس لوٹ آیا، اپنی پیاری کشتی کو کھو بیٹھا تھا اور بہت ہی اداس تھا۔ وہ بڑی دیر تک دریا کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ آخر اس کے پاس اس کا تیر کمان تو ہے، وہ اس سے کھیل سکتا ہے۔
پہلے وہ درختوں کو نشانہ بناتا رہا، پھر اسے ایک نیا کھیل سوجا۔ وہ بولا، میں تیر کو ہوا میں چھوڑتا ہوں، جہاں وہ گرے گا وہاں بھاگ کر پہنچتا ہوں، پھر وہاں سے تیر کو ہوا میں چھوڑ کر اس کا پیچھا کروں گا۔ یہ کہہ کر اسے تیر کمان میں جوڑا اور اسے پورے زور سے چھوڑ دیا، جو درختوں کے درمیان خاص سے فاصلے پر جا کر گرا۔ چندا دوڑ کر گیا اور تیر کو اٹھایا، پھر اس طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا جس سمت تیر کا منہ تھا۔ پھر اس نے تیر کو دوبارہ کمان میں جوڑ کر چھوڑ دیا اور بولا، کتنے مزے کا کھیل ہے، میں اب تیر کا پیچھا کروں گا۔ وہ سورج کی روشنی میں یہ کھیل کھیلتا رہا، لیکن اس سے یہ احساس نہ ہوا کہ اپنی جھگی اور دریا سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جنگل کے اندر ہی اندر جاتا جا رہا تھا۔ اب درختوں کے بیچ کہیں کہیں سورج کی کرنیں ہلکی ہلکی چھلک رہی تھیں۔ چندا بھاگتا رہا جھگی اور دریا سے دور۔ پھر اچانک اسے بھوک لگنے لگی۔ اس نے تیر اٹھایا اور گھر واپس جانے کو مڑا، لیکن جنگل کے یہ درخت وہ نہیں تھے جنہیں وہ جانتا تھا۔ اب اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا گھر کس سمت کو ہے۔ وہ گم ہو چکا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا ایک گلہری کی طرف دیکھتا رہا جو بار بار درخت سے اتر چڑھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، کتنا برا دن ہے، پہلے اس نے اپنی کشتی کھوئی اور اب راستہ بھی۔ وہ رونا چاہتا تھا، لیکن اس سے معلوم تھا کہ ریڈ انڈین رویا نہیں کرتے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سورج کی پوزیشن دیکھ کر اپنے راستے کا پتہ لگائے گا۔ سورج اسے درختوں کی شاخوں میں سے نظر آ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ صبح سورج عین اس کی جھگی پر چمک رہا تھا۔ وہ سورج کو دیکھتے ہوئے چلنے لگا، تب تک سورج بالکل آسمان کے بیچ چمک رہا تھا۔ چندا بولا، دوپہر ہو گئی ہے۔ پھر سورج مغرب کی طرف تھوڑا نیچے آ گیا۔ چندا بولا، اب دوپہر ہو گئی ہے۔ وہ پریشان تھا کہ شاید اب اسے گھر جانے کا راستہ کبھی بھی نہ ملے۔ تبھی اس نے ایک آواز سنی۔ یہ ضرور تیز بہتے ہوئے دریا کی لہروں کی آواز تھی۔ چندا چلا کر بولا، اگر میں دریا تک پہنچ گیا تو پھر میں گھر تک کا راستہ بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ جنگل میں بھاگنے لگا اور آخر جنگل سے باہر نکل آیا اور دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ وہ خوشی سے کہنے لگا، میری جھونپڑی دریا کے کنارے ہے۔ تبھی اچانک اس کی نظر درخت کی جڑوں میں پھنسی ہوئی اپنی گم شدہ کشتی پر پڑی۔ خوشی خوشی وہ چندا جھکا اور اس نے کشتی کو اٹھا لیا۔ اس نے کشتی کو صاف کیا اور اسے خشک کرتے ہوئے خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اب اسے اس طرف کے دریا کا کنارہ نظر آ رہا تھا جس کے ساتھ اس کا گھر تھا۔ اور اس نے دوڑ لگا دی اور آخر کار وہاں پہنچ گیا جہاں کی ہر چیز اس کی دیکھی بھالی تھی۔ اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ آج کا دن کتنا اچھا ہے، اس کی کشتی بھی مل گئی تھی اور گھر کا راستہ بھی۔ اندھیرا چھا رہا تھا جب اپنی جھگی میں داخل ہوا۔ اس کے والد بھی شکار سے واپس آئے ہی تھے اور ماں اس کے متعلق پوچھ ہی رہی تھی۔ اس کا ترکش اس کے کندھے پر تھا اور ہاتھ میں اس کی کشتی تھی۔ چندا بہت خوش تھا، اور چندا کے ساتھ ساتھ جھگی سے باہر نکلتا ہوا چاند بھی، جس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ جیسے چاند کو سارے دن کی مشکلوں کے بارے میں پتہ ہو کہ کس طرح ایک باہمت ریڈ انڈین کی طرح اس نے ان کا مقابلہ کیا اور اپنے گھر کا راستہ بھی پا لیا۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے کہانی گھر کے ساتھی ہیں وہ بھی اتنے ہی بہادر اور باہمت بچے ہیں کہ اگر کسی مشکل میں پھنس جائے تو رونا دھونا نہیں مچاتے، بلکہ صبر سے اور ہمت سے اس مشکل سے نکلتے ہیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔